الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین و سامعین، رمضان مبارک کی مقدس اور پاک ساعتوں میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں انمول تاریخ اسلامی کے ہیرے لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اسلام دین حقانیت ہے اور ایک زندہ و جاوید دین ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں ان سب قوموں کی اپنی اپنی تاریخ ہے۔ تاریخ کی برگردانی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پر حبوط آدم علیہ السلام سے لے کر کے تاریخ انسانیت کا آغاز ہوا۔ انسانی تاریخ کا ابتدا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے اس زمین پہ تشریف لانے ہی سے شروع ہو چکی۔ اس کو کہتے ہیں حبوط آدم۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر نازل کر دیا جنت سے نکال کر کے، تو اس وقت سے لے کر کے تاریخ انسانیت معرض وجود میں آئی اور انسانی تاریخ تمام مناظر کے ساتھ صفحہ ہستی پر اپنا وجود قائم رکھ رہی ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف کے شارح جناب حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کی جلد نمبر 7 میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو کچھ ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا۔ علامہ بدر الدین عینی بخاری شریف کے شارح اور عمدۃ القاری کے مؤلف لکھتے ہیں، جب انسان زمین پر آباد ہوا اور اس کی آبادی وسیع ہونے لگی تو تاریخ کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اس وقت حبوط آدم علیہ السلام کو تاریخ کا سب سے پہلا ہندسہ قرار دیا گیا۔ حبوط آدم ہی سے تاریخ کو گننا شروع کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد پھر طوفان نوح تاریخ کا عدد قرار پایا۔ طوفان نوح سے تاریخ گننا شروع ہوئی کہ فلاں وقت میں آدم علیہ السلام کے بعد نوح کا سیلاب آیا تھا۔ اس سیلاب کو تاریخ کا ہندسہ اور عدد قرار دیا گیا۔ حضرت نوح کے بعد اس تاریخ کو شمار کرنے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جو واقعہ نار نمرود والا ہے، جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود میں پھینکا گیا، ڈالا گیا، اس دن کو پھر تاریخی عدد قرار دیا گیا۔ نار نمرود کا واقعہ تاریخ کا اہم واقعہ ہے اور اسی سے تاریخ شمار کی جانے لگی۔ علامہ بدر الدین عینی اس سے آگے رقم تراز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کنویں کے عمق سے نکل کر کے جناب مصر کے وزیر اور خاص مدبر انسان کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ ہی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح عمیق اور اندھیر کنووں سے نکل کر کے انسان عروج اور ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ جناب بدر الدین عینی کے الفاظ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ پر بھی حاضر ہیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی حیات طیبہ سے اقتباس پیش کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی نے یہ لکھا کہ جب مصر سے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے وہاں سے خروج کرتے ہیں فرعون کے خلاف، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہاں سے لے کر کے نکلتے ہیں، تو پھر بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے اس واقعہ سے جب وہ فرعون سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس دن کو قوم بنی اسرائیل نے اپنا تاریخی دن قرار دیتے ہوئے تاریخ کا شمار اس دن سے کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آگے جناب حضرت علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہیں، حضرت داؤد پر جو کتاب نازل کی گئی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ اس کو اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے ہے۔ جناب داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی شہنشاہیت، حضرت سلیمان پیغمبر کا پوری دنیا پہ حکومت کرنا،
حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد یکتائی کی تعمیر اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی نصوص قطعیہ اس پر بھی وارد ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تاریخی تذکرے پر موجود ہیں۔ حضرت سلیمان کے بعد جناب حضرت ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام جناب مسیح کے نزول انجیل کا تذکرہ، یہ بھی تاریخی حقیقت ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ پر جو انجیل نازل ہوئی وہ تاریخ کا ایک عظیم باب ہے، اور تاریخ اس کو اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ مسیح ابن مریم، آپ کی ولادت کا ذکر بھی جو ہے وہ بھی تاریخ کا بہت بڑا اور عظیم باب ہے۔ واقعات اور حقائق جن پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات وارد ہیں، ان آیات کی تفاسیر اور تشریح میں جب ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں مختلف مفسرین کی آراء کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ بینی اور علم تاریخ کتنی اہمیت اور افادیت کا حامل دین ہے۔ دین اسلام وہ دین ہے جو تاریخ کو بھی مدون کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوا۔ مورخین کی بات کرتے ہوئے ہم تاریخ کے پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں کہ تاریخ کا علم ہے کیا۔ علم تاریخ بذات خود ایک بہت بڑا علم، ایک بہت بڑا فن ہے۔ علم تاریخ، مورخین نے تاریخ کو 4 اقسام میں بیان کیا۔ 4 قسم کی تاریخ ہوتی ہے مورخین کے نزدیک۔ پہلی وہ تاریخ جسے عامۃ الناس کی تاریخ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، عامۃ الناس، عام لوگوں کے حالات زندگی، عام لوگوں کے رہن سہن، طرز زندگی، تہذیب اور تمدن، عام لوگوں کی عام تاریخ میں وہ بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد خاص تاریخ، جس میں کسی خاص مملکت، کسی خاص خاندان، کسی خاص قبیلے یا کسی خاص سلطنت کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ خاص تاریخ کہلاتی ہے۔ خاص تاریخ کے بعد اگلی تاریخ ہے روایتی تاریخ، ایسی تاریخ جس میں راوی کا آنکھوں دیکھا مشاہدہ بیان کیا جاتا ہے، وہ روایتی تاریخ کہلاتی ہے۔ وہ روایت کی تحقیق اور روایت کی تاریخ ہے جو راوی بیان کرتے ہوئے خود مشاہدہ کرنے کے بعد وہ بیان کرتا ہے۔ چوتھی قسم مورخین کے نزدیک جو تاریخ کی ہے وہ درایتاً تاریخ ہے، درایتی تاریخ، اور یہ وہ اقسام ہے جن کو علامہ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون تاریخ میں نقل کیا ہے۔ درایتی تاریخ وہ آثار جو قدیم ہیں، قدیم آثار، وہ منقولہ، کچھ غیر منقولہ اور کچھ عقلی تخمینے، انسانی ذہن کے کچھ اپنے تخمینے جو ہیں وہ اس میں کار فرما ہوتے ہیں، یہ درایتی تاریخ ہے۔ تاریخ کا ایک اپنا فائدہ اور اس کی افادیت بھی ہے۔ علامہ ابن خلدون اپنی مشہور و معروف اور مایہ ناز تصنیف تاریخ ابن خلدون میں رقم تراز ہیں۔ وہ تاریخ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تاریخ ایک ایسی شے اور ایسا فن ہے جو کثیر الفوائد اور بہترین نتائج پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی اسماء جن سے تقویم کا آغاز ہوتا ہے، تقویم جن سے سن شروع ہوتا ہے، جو سن کہلاتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی تاریخ اپنا آپ بیان کرتی ہے۔ تاریخ کے وہ اسماء جو کہ تقویم کے لحاظ سے بیان کیے جاتے ہیں، قمری تاریخ، اس کو اسلامی تاریخ بھی کہا جاتا ہے۔ قمری تاریخ جو کہ اسلامی تاریخ بھی کہلاتی ہے، جس کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے اور ذی الحج کی آخری تاریخ پر
یہ قمری سال مکمل ہوتا ہے۔ یہ اسلامی سال یکم محرم سے لے کر کے آخر ذی الحج تک یہ جتنے ایام ہیں یہ قمری سال کہلاتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر انہی کی بابت چلتا ہے۔ اس کے بعد سن کے حساب سے سن عیسوی، جس کو انگریزی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، انگریزی تاریخ یا سن عیسوی جو کہ 2020 اس وقت چل رہی ہے، سن عیسوی اور انگریزی تاریخ جو کہ 1 جنوری سے شروع ہوتی ہے اور 31 دسمبر تک کے یہ ایام سن عیسوی انگریزی تاریخ ہے۔ یہ تقویم کے لحاظ سے دوسرا کیلنڈر ہے جو کہ پوری دنیا پہ اس وقت رائج ہے۔ تیسرا کیلنڈر تقویم کے لحاظ سے بکرمی تاریخ یا ہندی سال، بکرمی تاریخ یا ہندی سال، یہ وہ کیلنڈر ہے جو اس وقت دنیا میں رائج ہے۔ اس کے جو مہینے ہیں چیت، بیساکھ، جیٹھ، ساون، بھادوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ چوتھا تقویمی سال اس کو فصلی تاریخ کہتے ہیں۔ فصلی تاریخ مغل شہنشاہ اکبر نے اس کو اپنے دفاتری نظام اوقات کے لیے وضع کیا تھا اور یہ اس وقت رائج العمل تھا۔ اس پر باقاعدہ اس وقت دفاتری جو نظام تھے، جو دفتروں کے اوقات کار تھے، جو مقننہ اور دیگر اداروں کے لیے وضع کیا گیا ٹائم ٹیبل تھا، اس کو فصلی تاریخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کیلنڈر جو تقویم کے لحاظ سے سوسائٹی میں، معاشرے میں رائج ہے، وہ ہے رومی کیلنڈر، رومی تقویمیت کا سال۔ الہی تاریخ، نجومی تاریخ، یہ وہ تقویمی کیلنڈروں کے نام ہیں جن سے تاریخ رائج رہی یا اب بھی رائج ہے اور رائج العمل ہے۔ یہ وہ سال ہیں اور ان کے یہ کچھ اسما ہیں۔ اب ہم جب یہ جان چکے کہ تاریخ کی افادیت کتنی ہے، تاریخ کی اہمیت کتنی ہے، تاریخ کتنی ضروری ہے، اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹتے ہیں۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ یکم رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک اس کی اپنی تاریخ ہے، ایک اپنی ہسٹری ہے، جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور روشن باب ہے۔ اسلامی تاریخ میں رمضان المبارک کی پاک ساعتوں اور مقدس ساعتوں کے اندر عظیم اور خوبصورت وہ باب ہے تاریخ کا جو آج ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک اسلامی یا قمری سال کا وہ مہینہ ہے جس کو سید الشہور کہا جاتا ہے۔ یہ 9ویں نمبر پہ آنے والا اسلامی مہینہ سید الشہور کہلاتا ہے۔ تمام مہینوں کا سید اور سردار یہ مہینہ۔ اس کے متعلق چند اشارات، اس کے تاریخی اشارات ہیں جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ گاہے بگاہے عرض کرتا رہوں گا۔ خانقاہ کاظمیہ چشتیہ قادریہ بھکی شریف منڈی بہاؤالدین پاکستان سے میں آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ انشاءاللہ گاہے بگاہے تفصیل سے بات ہوتی رہے گی۔ آج ہم صرف اشارے رمضان المبارک کی ایام کی مناسبت سے چند اشارات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ یکم رمضان المبارک، صحف ابراہیمی، جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے مشہور و معروف ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن مجید فرقان حمید نے بھی یہ اصطلاح استعمال فرمائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے یکم رمضان مبارک کو وہ صحیفے نازل فرمائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اسی یکم رمضان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو علم دنیا کا ایک عظیم نام، عالم اسلام کا بہت بڑا مدبر شخص، اور جس کی تحقیق پر، جس کے علوم پر
آج بھی مغربی دنیا تحقیق کا پیمانہ رکھے ہوئے ہے، جس کے قوانین پر آج بھی مغرب اور مشرق کے لوگ عمل کرتے ہیں۔ میری مراد بو علی سینا یکم رمضان المبارک سن 428 ہجری اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یکم رمضان المبارک، 2 رمضان المبارک امام ہفتم جناب حضرت امام رضا علیہ السلام ولی عہد مقرر ہوئے، اور یہ زمانہ تھا 201 ہجری مامون الرشید کا، جب حضرت امام رضا علیہ السلام ولی عہد سرکاری طور پر نامزد ہوئے۔ 3 رمضان المبارک ہر بڑا ہر چھوٹا مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا شخص جانتا ہے کہ 3 رمضان المبارک درد اور کرب، اذیت اور افسوس اور جائے ماتم ہے۔ 3 رمضان المبارک بنت مصطفیٰ سیدہ عفیفہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ طاہرہ مطہرہ ام الحسنین زوج علی جناب حضرت بنت مصطفیٰ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال ہے۔ تاریخ اس باب کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سر لیالیہ، یہ وہ دکھ بھرے اشعار راتوں کو جاگنے والے لوگوں کی نیندوں میں آج بھی ہلچل پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک درد مند مسلمان کے دل میں آج بھی یہ درد پیدا ہو سکتا ہے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا، یہ کس کے اشعار ہیں؟ یہ رسول اللہ کی بیٹی کے اشعار ہیں، یہ بنت مصطفیٰ کا کلام ہے، یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشے کا کلام ہے، یہ اس رسول کی صاحبزادی کا کلام ہے جس رسول نے تمام انسانیت کی بیٹیوں کی عزت اور توقیر سکھائی، یہ اس رسول اللہ کی بیٹی کا کلام ہے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سر لیالی، میرے اوپر اتنے مصائب ڈھائے گئے، اگر وہ دنوں پہ ڈھائے جاتے تو وہ راتیں ہو جاتی۔ امت نے رسول اللہ کی بیٹی کو وہ دکھ وہ درد دیے جو رہتی دنیا تک ایک درد مند انسان کے لیے درد کی کیفیت پیدا کرتے رہیں گے۔ 3 رمضان المبارک جناب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کا یوم وصال۔ 6 رمضان المبارک جناب موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہوتا ہے 6 رمضان المبارک کو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت زکریا کی دعا کا ذکر بھی بڑے خوبصورت الفاظ میں کیا۔ سورہ مریم سورہ آل عمران کے اندر تیسرا پارہ سورہ آل عمران، قرآن مجید فرقان حمید نے جناب حضرت زکریا کی دعا کا ذکر بھی بڑے خوبصورت لب و لہجے میں کیا کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی محراب میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں وہ رزق دیکھتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر کے انہوں نے دعا کیا، ہنالک دعا زکریا ربہ، جب حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، انہوں نے دعا کیا کی تھی، اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ وحدہ لا شریک نے دعا قبول فرمائی۔ یہ بھی ایک اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ ولی اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے دعا کرنا یہ سنت نبی ہے، یہ سنت پیمبر ہے۔ جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک ولیہ کاملہ ہیں، اور حضرت زکریا ایک نبی ہیں اور آن ڈیوٹی نبی ہیں، منصب نبوت پر فائز بھی ہیں، اور وہ ولیہ کی محراب میں کھڑے ہو کر کے دعا اللہ وحدہ لا شریک سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی، اور جناب زکریا علیہ السلام کو اللہ نے جناب یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ 7 رمضان المبارک کو جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور اسی 7 رمضان المبارک کی تاریخ کو سنوں کے اعتبار سے کچھ آگے پیچھے، لیکن تاریخ یہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل مقدس جو نازل کی وہ رمضان المبارک کی 7 تاریخ کو کی۔ رمضان المبارک کی 8 تاریخ جناب حضرت سیدہ مریم بنت عمران، جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے 12 مقامات پر کیا۔ سورہ آل عمران میں ان کا کثرت سے ذکر موجود ہے، سورہ مریم ان کے نام سے اللہ نے قرآن میں موجود ہے سورت نازل کیا۔ جناب حضرت مریم بنت عمران سلام اللہ علیہما، آپ کی ولادت باسعادت 8 رمضان المبارک کو ہوئی۔ 2 ہجری 8 رمضان المبارک
رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کبریٰ کی تیاری کی۔ 10 رمضان المبارک اسلام کی تاریخ کا وہ دن ہے جس دن کو مناسبت سے رسول اللہ نے عام الحزن، پورا سال غم کا سال قرار دیا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفیق، مہربان، محسنہ، مدبرہ، پیار کرنے والی، اسلام کی خاتون اول، ملکۃ العرب، ام المعصومین و ام المؤمنین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ رسول اللہ نے ان کے وصال کے بعد پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ آقا علیہ السلام نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا۔ بی بی جان کے وصال مبارک کی تاریخ 10 رمضان المبارک ہے۔ 12 رمضان المبارک رسول اللہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت مدینہ کے بعد 12 رمضان المبارک کی وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو رسول انسجاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مواخات قائم کی ما بین المہاجرین والانصار فی المدینہ۔ رسول اللہ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا جو رشتہ قائم کیا، رمضان المبارک کی وہ 12 تاریخ تھی۔ مدینہ المنورہ نے وہ عظیم کام دیکھا، وہ بڑا مدبرانہ فیصلہ دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ اسلام ابن اسلام ابن اسلام، یہ اسلام کا رشتہ ہے۔ ہم کیا ہیں؟ اسلام ابن اسلام ابن اسلام ہے۔ ہمارا اخی اسلام ابن اسلام ہے، ہماری اخت اسلام ابن اسلام ہے، ہم اسلام ابن اسلام لوگ ہیں۔ ہماری مواخات کیا ہے؟ اسلام ابن اسلام ابن اسلام، ہم اسلام کے لوگ ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہر شخص، ہر کلمہ گو کو دل و جان سے عزیز ترین سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ جو اصول دیا سوسائٹی کا، معاشرے کا، اور ایک سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے اور ایک مملکت کو چلانے کے لیے جو ایک ہمہ گیر اصول رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا، وہ مواخات ہے، بھائی چارہ، بردرہڈ، وہ رشتہ رسول اللہ نے جو قائم کیا مہاجرین اور انصار کے درمیان، وہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ مدینہ المنورہ میں ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 13 تاریخ اسلام کا مشہور و معروف معرکہ غزوہ بنی مستلق، یہ ایک عظیم معرکہ 6 ہجری 13 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی حجاج بن یوسف وہ شخص ہے، اشقیاء الناس شخص، بلکہ جس کے متعلق حضرت حسن بصری ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس نے اس امت کا فرعون دیکھنا ہو وہ حجاج بن یوسف کو دیکھ لے۔ سفاک ترین انسان حجاج بن یوسف، یہ وہ سفاک انسان ہے جس نے صحابی حضرت علی علیہ السلام حضرت کمیل بن زیاد کو شہید کروایا۔ حضرت کمیل بن زیاد حضرت علی کے خاص خدام میں سے، جانثار وفادار نوکروں میں سے ہیں۔ حضرت کمیل بن زیاد، ان کی شہادت 13 رمضان المبارک حجاج بن یوسف کے ہاتھوں ہوئی۔ صرف انہی کی نہیں، ان کے ساتھ ساتھ مشہور و معروف نوکر، خادم اہل بیت، خادم علی المرتضیٰ شیر خدا جناب حضرت قمبر کی شہادت جو ہے وہ بھی 13 رمضان المبارک حجاج بن یوسف ہی کے ہاتھوں ہوئی۔ حجاج بن یوسف وہ سفاک ترین انسان ہے جس نے خاندان آل محمد کے ڈھیر سارے وفاداروں کو سر تن سے جدا کر دیے۔ حجاج بن یوسف تاریخ اسلام کا بدترین شخص گردانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے دونوں صاحبزادے جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو طلب فرمایا اور اپنی شہادت کی خبر سے انہیں باخبر کیا۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری مدینہ المنورہ جناب ملکہ کونین، ملکہ عفت و طہارت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ایک نئی کلی کھلتی ہے، ایک نیا نور ظہور ہوتا ہے۔
وہ نور جناب امام حسن کی شکل میں ظہور فرما ہوتا ہے۔ جناب امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری مدینہ رسول مدینہ النبوی پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاک شہر اور ملکہ کونین کے پاک گھر میں نو مولود بچہ جو پاک طیب و طاہر ہے حضرت امام حسن کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 16 رمضان المبارک حضرت محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جناب محمد بن ابی بکر، ان کو مصر کا گورنر تعینات کیا جاتا ہے۔ وہ تاریخ بھی 16 رمضان المبارک کی ہے۔ 17 رمضان المبارک فتح غزوہ بدر، غزوہ بدر کی فتح کا دن 17 رمضان المبارک ہے، اور اس کے ساتھ ہی کرب کی ایک خبر بھی تھی۔ 17 رمضان المبارک ہی کا وہ دن تھا جب ام المؤمنین رسول اللہ کی محبوب ترین زوجہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال جو ہے تاریخ کے اعتبار سے وہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری اور امیر معاویہ کے حکم پر یہ شہادت ہوئی۔ جناب حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ کو والی شام کے حکم پر دھکا دے کر کے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، اور جس کی وجہ سے اما حضور کی شہادت ہوئی۔ یہ صحرا بھی بنو امیہ کے کھاتے میں ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 18 رمضان مبارک کی تاریخ کو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو ضربت لگتی ہے حالت سجدہ میں۔ علی نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں جب علی علیہ السلام کے دشمن نے علی علیہ السلام پر حملہ کیا، علی علیہ السلام کے دشمن نے علی علیہ السلام پر حملہ کیا، جس دن حملہ ہوا وہ رمضان مبارک کی 18 تاریخ ہے۔ 20 رمضان مبارک کی شب حضرت علی علیہ السلام کو اس زہر کی شدت زیادہ ہوئی، طبیعت زیادہ بوجھل ہو گئی، اور 21 رمضان مبارک حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوم وصال علی علیہ السلام 21 رمضان المبارک۔ 22 رمضان المبارک کی شب قدر اس وقت نازل ہوئی جب علی علیہ السلام کا شہادت کا روز تھا۔ اس کی تصدیق کے اوپر، تائید کے اوپر امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول نائب پیمبر شبیہ مصطفیٰ جناب حضرت امام حسن المجتبیٰ کا وہ پہلا خطبہ ہے جو انہوں نے خلافت کے مسند پر بیٹھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، لوگو کل شب تم سے وہ شخص جدا ہو گیا جس سے پہلے نہ کوئی اس جیسا تھا نہ کوئی بعد میں اس جیسا آئے گا، اور ان کی شہادت شب قدر کی شب ہوئی۔ شب قدر 22 رمضان المبارک یا 23 رمضان المبارک کی شب قدر۔ 24 رمضان المبارک قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورت ہے سورہ لہب کے نام سے، 30واں پارہ، تبت یدا ابی لہب و تب۔ وہ جو ابو لہب نامی شخص ہے، 24 رمضان مبارک اس بدبخت ترین آدمی کی ہلاکت کا دن ہے۔ 24 رمضان مبارک یہ شخص جہنم کی طرف پھینک دیا گیا۔ اس شخص کی ہلاکت جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، 24 رمضان مبارک کو یہ شخص جہنم وصال ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کی ایام کی تاریخ بہت تفصیل طلب ہے، اس کو چند لمحوں میں یا چند دقیقوں میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ گاہے بگاہے تفصیل کے ساتھ ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان مقدس ایام میں قرآن مجید فرقان حمید اور اسلامی تاریخ اور رسول اللہ کی سنت کو جاننے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرمائے، اور ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین بجائے سید الانبیاء والمرسلین۔ والسلام